ہم پڑھے ہیں کائنڈز آف سینٹینسز بائی پرپس. پرپس کا مطلب ہوتا ہے مقصد یا کام. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آپٹیٹیو سینٹینسز کے متعلق. آپٹیٹیو سینٹینسز کا پرپس یعنی کام ہوتا ہے کسی خواہش کا اظہار کرنا یا پھر کسی کو کوئی دعا دینا. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں. I wish I were the Prime Minister. یعنی کاش میں وزیر اعظم ہوتا. تو اس جملے میں ایک خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک آپٹیٹیو سینٹینس. یہاں پر ایک اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جملوں میں لفظ I کے ساتھ was کے بجائے were کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. اگر اس جملے میں were کی جگہ لفظ was استعمال کیا جائے تو یہ ہو جائے گا I wish I was the Prime Minister، جو کہ درست نہیں ہوگا. تو اس طرح سے جب کسی جملے میں wish یعنی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس میں لفظ I کے ساتھ was کی جگہ استعمال کرتے ہیں were. اب دیکھتے ہیں ایک اور جملہ. May you live long، یعنی آپ کی عمر لمبی ہو. تو اس جملے میں کسی کو لمبی عمر کی دعا دی جا رہی ہے. اس طرح سے یہ جملہ بھی جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک آپٹیٹیو سینٹینس. اب اس جملے کو دیکھیے. I wish قائد اعظم were alive today، یعنی کاش قائد اعظم آج زندہ ہوتے. اس جملے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ was کے بجائے یہاں were کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس جملے کے شروع میں آ رہا ہے لفظ wish، یعنی یہ ایک خواہش ہے. تو جب بھی کسی جملے میں کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس میں سنگولر یعنی واحد شخص کے نام کے ساتھ was کے بجائے were کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس قسم کے جملے میں اگر were کے بجائے was کا استعمال کیا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا. I wish قائد اعظم were alive today، تو اس میں ایک خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ہے ایک آپٹیٹیو سینٹینس. تو اس طرح سے آپٹیٹیو سینٹینسز کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں آپٹیٹیو سینٹینسز ایکسپریس اے وش، یعنی آپٹیٹیو سینٹینسز کی مدد سے خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے. کسی کے لیے کوئی دعا کرنا یا ان کو دعا دینا یہ بھی ایک قسم کی وش یعنی خواہش ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپٹیٹیو سینٹینسز کا پرپس یعنی مقصد ہوتا ہے ایک وش یا خواہش کا اظہار، اور آپٹیٹیو سینٹینسز جو ہے یہ سینٹینسز کی ایک قسم ہے. تو اب آپ آپٹیٹیو سینٹینسز کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اخبار یا کسی بھی کتاب میں سے اس قسم کے جملوں کو ڈھونڈ کر لکھنے کی کوشش کیجیے.